آج کا ہمارا جو عنوان تھا وراثت کی تقسیم، اہمیت، ضرورت اور اس میں ہونے طریقہ کار اور اس میدان میں ہونے والی غلطیاں۔ میں نے آپ کے سامنے اہمیت و ضرورت اور طریقہ کار کے حوالے سے بنیادی کچھ باتیں رکھ لی۔ اب آپ کے سامنے اس میں ہونے والی وہ غلطیاں جو عام طور پر ہمارے اور آپ کے سماج میں رائج ہیں گناتا ہوں۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، کسی کام کے کرنے کا ایک طے شدہ طریقہ پیٹرن ہو، آپ وہ سیکھ لیں غلطی نہیں کریں گے۔ وہ سیکھے بغیر کام کریں گے، آپ غلطیاں کریں گے، کتنی غلطیاں کریں گے اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اتنی ہی قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، اتنی ہی قسم کی غلطیاں نہیں، غلطیاں کسی بھی قسم کی ہو سکتی، کتنی بھی ہو سکتی۔ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا، غلطیوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں یا تو علم سیکھیں یا علماء سے رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا لیں، باذن اللہ آپ وراثت کی تقسیم میں غلطیوں سے پاک رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو غلطیاں کریں گے، اور کتنی غلطیاں کریں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کی اس ملاقات میں میں آپ کے سامنے ایسے 10 مسائل یا 10 غلطیاں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو کامن ہیں، عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کوئی یہ غلطی کرتا ہے، کوئی وہ غلطی کرتا ہے، لیکن ہمارے سماج میں عام طور پر یہ 10 معاملات آپ کو بہت زیادہ نظر آئیں گے۔ کیا غلطیاں ہیں؟ سب سے پہلی غلطی جو ہمارے سماج میں ہے اور بڑی غلطی ہے وہ یہ کہ لوگ اسلامی شریعت کے تقسیم وراثت کے طریقے کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ سب سے بڑی اور بنیادی غلطی یہی ہے کہ تقسیم وراثت کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ الگ الگ وجوہات ہیں، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ جان لیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے راضی نہیں، اس کا انکار کرتے ہیں تو پھر یہ کفر کا درجہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی تقسیم کو آپ نکارتے کہ نہیں، ہمیں اللہ کی یہ شرط منظور نہیں، یہ تقسیم منظور نہیں، انکار اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے احکام کا انکار کرنا کفر کا درجہ اللہ کے بندوں۔ اور اگر آپ انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے فائدے اور نقصان کی بنیاد پر آپ اپنے اپنے طریقے پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہ بات جان لیجئے شریعت مطہرہ کے احکام کی خلاف ورزی ہے، گناہ ہے آپ پر، یہ گناہ ہے آپ پر۔ کیسے ہمارے پاس ہوتی ہے؟ دیکھیے پہلا طریقہ لوگ جو غلطی کرتے ہیں، اب بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے شریعت مطہرہ کے مطابق کم ملے گا، ہندوستان کے قانون یا کسی اور ملک کے قانون کے مطابق حصہ زیادہ ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں، مجھے شریعت نے، میں قانون کورٹ جاؤں گا، میں کورٹ میں جاؤں گا اپنا فیصلہ لے۔ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے قانون میں ایک بات ہے کہ دادا کی وراثت میں بچوں سے زیادہ پوتوں کو پاور ہے، حق زیادہ ملتا ہے، یا یوں سمجھیے ان کو بااختیار مانا جاتا ہے۔ اب یہاں پوتوں کو کم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں ہم شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں، ہم کورٹ کے فیصلے کے مطابق جائیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر یہ شریعت کے احکام کے انکار کے درجے میں ہو تو یہ کفر کا کام ہے۔ چند پیسوں کے لیے کفر کرنا اس سے بڑی آفت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ مانتے ہیں لیکن صرف فائدے کی خاطر وہاں جا رہے ہیں تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں حرام اور ناجائز کام آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ اللہ نے فرمایا کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے زیادہ بہتر یقین کرنے والوں کے لیے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو اس لیے نہیں کرتے بہت سارے لوگ کہ ان کو یہاں کے مقابلے میں وہاں فائدہ نظر آتا ہے، اور دوسرے جہالت اور لا علمی کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید یہ معلوم نہیں یا توجہ نہیں ہے، وہ اپنے طور پہ مان لیتے ہیں بھائی پنچایت میں جائیں گے، پنچایت کا جو صدر ہے وہ فیصلہ کرے گا، وہی ہمارا فیصلہ، مسجد کمیٹی کے صدر صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ، خاندان کے فلاں صاحب بڑے ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ۔ اور وہ صاحب کیا کرتے ہیں؟ سچائی اگر بتاؤں تو 2-3 قسم کے ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو دیکھتے ہیں کہ کون آدمی کتنا طاقتور ہے، اس کو زیادہ اس کو کم دے کر اسے چھوٹے کو کہتے ہیں دیکھ تجھے کچھ نہیں مل رہا تھا میں کچھ تو دلا رہا ہوں، من مانا فیصلہ، من چاہا فیصلہ آدمی کرتا ہے۔
جائز نہیں ہے، کوئی کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے جس معاملے میں فیصلہ کر دیا ہو اس میں اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ کر کے اپنے فیصلے لا کے دے. کسی متولی، کسی امام یا خاندان کے بڑے یا کسی بھی آدمی کے لیے جائز نہیں، پنچایت انچایت کے ذمہ دار کے لیے، کہ وہ اپنی طرف سے فیصلے کرے. ہاں اگر یہ وارثین خود آپس میں راضی بخوشی طے کر لیتے ہیں کہ بھائی والد نے دکان چھوڑا ہے، مکان چھوڑا ہے، دکان تم رکھ لو، مکان میں رکھ لیتا ہوں، دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں، اس کو کہتے ہیں صلح. آپس میں وہ صلح کر لے رہے، راضی برضا ایک دوسرے کو بانٹ لے رہے، یعنی جس کا حق تھا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے، دوسرا وہ حق لے لے رہا ہے، یہ جائز. لیکن کسی کے پاس منمانا فیصلہ کرنا پھر زبردستی منوانا، یہ اسلامی شریعت کی نظر میں غلط ہے بھائیو. پہلی غلطی یہی ہوتی ہے. اور یہ بات میں آپ کے سامنے کہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات کہی، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم لوگ آپس میں جھگڑتے ہو اور جھگڑنے کے بعد اپنے فیصلے لے کر میرے پاس آتے ہو. لعل بعضکم الحن بحجتہ من بعض، ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک آدمی بات کرنے کا اس کا لہجہ، اس کے پاس اتنا پاور ہے کہ وہ اپنی بات زیادہ اچھے انداز سے رکھتا ہو. فاقضی لہو بنحو مما یبدو لی، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے تمہاری گفتگو سے اس کے مطابق میں فیصلہ دے دیتا ہوں. یہاں تک کی بات تو بات ہے، لیکن جو بات اللہ کے نبی نے کہی وہ اس کے بعد سنو. اللہ کے نبی نے کہا فمن قضیت لہ بحق اخی، اگر میں نے کسی بھائی کا حق لے کر دوسرے بھائی کو غلطی سے دے دیا. غلطی کس معنی میں؟ تمہاری بات سے جو سمجھ میں آیا اس کے مطابق میں نے کہہ دیا، جبکہ حقیقت ویسی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا میں نبی ہو کر فیصلہ کر رہا ہوں تب بھی یہ حق اس کا نہیں ہوتا جس کے حق میں فیصلہ دے رہا ہوں. یعنی اللہ کے نبی کہہ رہے میں فیصلہ کر رہا ہوں، اور میرے فیصلے میں اس لیے کہ تم نے اپنے مسئلے کو بڑے جاندار زوردار انداز میں رکھا، دوسرا بیچارہ اپنے مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے رکھ نہیں سکا. آپ جانتے ہیں کہ اس میں آپ کا حق نہیں بنتا تھا، لیکن صرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ دیا، پنچایت نے میرے حق میں فیصلہ دیا. اللہ کے نبی کہہ رہے میں بھی اگر یہ فیصلہ کر دیتا ہوں یاد رکھو کہ میں تمہارے حق میں فیصلہ نہیں دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ کے طے کردہ طریقے کے مطابق آدمی فیصلہ لے. اس میں سب سے پہلی غلطی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو منظور نہ کر کے کبھی کورٹ، کبھی پنچایت، کبھی خاندان کے کسی آدمی، کبھی مسجد کے متولی یا کبھی کسی بستی کے کوئی پولیٹیشین یا کوئی ذمہ دار کسی مالدار کے پاس جا کے فیصلے لینا، اور وہ فیصلہ کرنے والے اپنے منمانے فیصلے کریں، شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے نہ کریں. یہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے. دوسری بڑی غلطی جو تقسیم میراث کے سلسلے میں ملتی ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ان حقوق کو بھول جاتے ہیں. تجہیز و تکفین کا مسئلہ، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ، وصیت کے نافذ کرنے کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں بھول کر سیدھے سیدھے پیسہ بانٹ لینا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ غلط، یہ ہونے والی بہت بڑی غلطی. آپ کا حق ان تینوں حقوق کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس میں پھر آپ کا حصہ ہوگا. بیٹی کو میں نے کہا نا کہ آدھا حصہ ملتا اگر اکلوتی بیٹی ہو. وہ کب ہے؟ تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا ہو جائیں گے، باپ کا قرض ادا کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد وصیت ہے تو وصیت بھی نافذ کر دی جائے گی. اس کے بعد جو بچے گا اس میں کے آدھے حصے کی بات ہے. یہ غلط فہمی بہت سارے لوگ پالتے ہیں کہ جو چھوڑا ہے سب ہمارا ہے. ایسا نہیں، یہ تین چیزیں پہلے ادا ہوں گی، اس کے بعد جا کر پھر آپ کے اندر تقسیم ہونا چاہیے. دوسری بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ تقسیم کرتے ہوئے ان حقوق کا جو طریقے سے جڑے ہوئے ہیں، مال کے حقوق جو انتقال کرنے والے کے مال سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو ادا کیے بغیر تقسیم میراث کی طرف آ جاتے ہیں. دوسری بڑی غلطی. تیسری غلطی جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ایک بہت بڑی غلط فہمی بعض اولاد کو ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ماں باپ ہیں تو ضروری ہے کہ ہمارے لیے وراثت چھوڑ کے جائیں، ترکہ چھوڑ کر جائیں. دیکھیے دو چیزیں. پہلی بات، اسلامی شریعت یہ حکم دیتی ہے، وہی بات جو میں نے حدیث پڑھ کر آپ کو سنائی، انک ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لهم من ان ترکهم عالة یتکففون الناس. اتنا چھوڑ کر جاؤ کہ تمہاری اولاد بے نیاز ہو جائے، یہ ہونا چاہیے. آپ چھوڑ کر جائیں یہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں،
انتقال سے عین پہلے پوری جائیداد مسجد کو دے دینا، پوری جائیداد مدرسے کو دے دینا تاکہ اولاد کو کچھ نہ ملے، اس نیت سے دینا، یہ نہیں کہ ثواب کا ہی ہے، ثواب سے زیادہ کئی لوگوں کی نیت میری اولاد کو کچھ نہیں ملنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں الاغرار بالورثہ، اور وارثین کو نقصان پہنچنا، اسلام نے اس بات سے بھی منع کیا۔ لیکن اگر کوئی والدین ایسے جنہوں نے محنت کی لیکن وہ مرے تو اپنے پیچھے ترکہ چھوڑ کر نہیں گئے، تو اولاد اگر یہ سمجھتی ہے کہ والدین نے ہم پر ظلم کیا ہے تو یہ ایسا سمجھنا غلط ہے۔ والدین پہ فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے اپنے پیچھے وراثت چھوڑ کر جائیں۔ ہمارے سماج میں وراثت سے متعلق یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ کئی اولاد یہ کہتے ہیں زندگی میں نہ خوشحالی دی، نہ مرنے کے بعد کو چھوڑ کر گئے، انتقال کے بعد والدین کو برا بھلا کہنے والی ناخلف اولاد بھی موجود ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے ترکہ چھوڑ کر جائیں، ان کے اوپر فرض تھا وہ آپ کی تربیت کرتے اور آپ کو کھلاتے پلاتے، جو آپ کا فرض تھا وہ ان کے اوپر فرض تھا، لیکن آپ کے پاس اپنے جانے کے بعد آپ کے پیچھے ترکہ چھوڑ کر جائیں اپنے پیچھے، یہ ان پہ کوئی فرض نہیں تھا۔ اگر آپ میں سے کسی کو یہ غلط فہمی ہے تو اس غلط فہمی کو بھی دیکھ لیں، دور کر لیں، اس بنیاد پر کہ ماں باپ نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ان کے پیٹھ پیچھے ان کے جانے کے بعد برا بھلا کہنا یا ان کو گالی گلوچ کرنا یا ان کے حق میں دعائے خیر نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ چوتھی غلطی جو اس سلسلے میں ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے وہ بڑی اہم ہے اللہ کے بندوں، وہ غلطی ہے لڑکیوں کو وراثت سے محروم کر دینا یا وراثت ان کو دینے میں ڈنڈی مارنا۔ دونوں قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کا یہ اعجاز دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم وراثت کی جو آیتیں نازل کی، 3 آیتیں، آیت نمبر 111، 112 اور 176، یہ تینوں آیتیں اللہ نے سورہ نساء میں رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، اور نساء کے معنی عورتیں ہوتا ہے، سورہ نساء، اللہ نے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیتیں نازل کی اور عورتوں کے حقوق بھی متعین فرمائے، لیکن ہمارے سماج میں یہ بڑی غلطی ہے، عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی۔ وہ جو ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہتے لوگ یہ مان لیتے ہیں شادی میں جہیز دیا ہے نا، شادی میں اتنا خرچہ آیا ہے نا، باپ کی ذمہ داری تھی بیٹی کی شادی کرنا، باپ نے کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنے جائیداد کا حصہ لے کر نکل گئی۔ طریقہ وہ ہے جو باپ مرتے وقت چھوڑے اس میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے۔ مان لے اگر کسی بیٹے کو پڑھایا لکھایا، بیٹی کی شادی کا تو حساب کرتا ہے، بیٹے کی شادی کا اپنی شادی کا حساب نہیں کرتا لڑکا۔ بڑا ظلم ہے ہمارے سماج میں، عورتوں کے معاملے میں بیٹیوں کو جائیداد نہیں دی جاتی، اور کئی تو ایسے ہیں وہ ماشاءاللہ دیندار ہیں اور اتنے دیندار ہیں کہتے ہیں نہیں ہم اپنی بہنوں کو ضرور دیں گے، لیکن کیا دیں گے؟ اپنی خوشی سے ہم 50 ہزار روپیہ دے دیں گے اور خود جو ہے 10 20 لاکھ روپیہ کے وارث بنیں گے۔ حرام ہے آپ کے لیے یہ جائیداد لینا اگر آپ بہن کا حق نہیں دیتے، اگر آپ عورتوں کا حق نہیں دیتے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ اسلامی شریعت نے ہر حقدار کا حق دیا ہے، اس میں کمی بیشی کر کے آپ لیتے، جائز نہیں ہے آپ کے لیے اللہ کے بندو۔ ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یا بیٹیوں کو جتنا حق ملنا ہے اتنا نہیں دیا جاتا۔ بہت سارے لوگ فیصلہ کرنے کی ذمہ داری لیتے ہیں اور فیصلہ کرنے والے ایسے غلط فیصلے کرتے ہیں، 1000 روپے، 50,000 روپے، 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ روپیہ بیٹیوں کو دے دیا، کہا ہم نے بھی دیا ہے نا، بیٹیوں کو بھی ہم نے بھی دیا ہے نا۔ نہیں، ایسے نہیں، معلوم کرو اللہ نے کیا حق رکھا، جو حق اللہ نے رکھا، جو حق اللہ کے رسول نے طے کیا وہی حق ان کو ملنا چاہیے۔ اور یہی مسئلہ کئی لوگ بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائیوں پہ ظلم ڈھاتے ہیں، بڑے بھائی بن کر چھوٹے بھائی کو اس کا اپنا حق نہیں دیتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، یاد رکھو آپ دے رہے تو حق دے رہے ہیں، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ۔ یہ تقسیم وراثت میں بیٹیوں کو، بہنوں کو اگر آپ وراثت دے رہے، اگر آپ اپنے چھوٹے بھائی کو اس کا حق دے رہے، کسی پہ احسان نہیں کر رہے ہیں آپ۔ خاندانوں میں یہ بڑا دیکھا گیا ہے کہ دیتے بھی ہیں، کم دیتے ہیں، ڈنڈی مار کے دیتے ہیں اور دینے کے بعد احسان بھی جتلاتے ہیں گویا میں احسان کر رہا ہوں۔ نہیں، باپ کے انتقال کے ساتھ آپ جیسے حقدار ہوئے برابر کے وہ حقدار ہوئے، حقداری میں، حقدار ہونے میں آپ کی طرح وہ بھی شریک ہوئے۔ ہاں، ان کا حق کتنا بنتا ہے یہ شریعت مطہرہ نے طے کر کے رکھا ہے۔ ہمارے سماج میں ہونے والی غلطیوں میں سے ایک حق یہ بھی ہے،
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में सुनन इब्न माजा की एक रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ अज़-ज़ईफ़ैन अल-यतीम वल-मरअह, अल्लाह ताला दो कमजोरों का हक मारे जाने के मसले की शिकायत मैं तेरे पास करता हूं। उहर्रिज हक़्क़ अज़-ज़ईफ़ैन, अल्लाह ताला ये दोनों हरज में पढ़ते हैं, इनके हरज में पढ़ने की शिकायत मैं तेरे पास करता हूं। लोग यतीम का हक मार जाते हैं, लोग औरत का हक मार जाते हैं, और इन दोनों के हरज में पढ़ने की शिकायत मैं तेरे पास कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, आप यूं समझो डंडी मार रहे हो तो अल्लाह के नबी की शिकायत में आप शामिल हो रहे हो। इस्लामी शरीयत की नजर में औरत के हक मारना बहुत बड़ा जुर्म है, और हमारे समाज में होने वाली गलतियों में से एक बहुत बड़ी गलती है। पांचवी गलती और बड़ी अहम गलती है अल्लाह के बंदो हमारे समाज में होती है, इंतकाल करने के बाद वरासत फौरन तकसीम नहीं करते हैं, वरासत के तकसीम करने में बहुत ताखीर करते हैं। देखो ये मसला याद रखो, जैसे इंतकाल करने वाला इंतकाल कर गया, वो माल वारिसीन का हक हो गया, अब वारिस को उसका अपना हक मिल जाना चाहिए, वारिस को उसका अपना हक मिल जाना चाहिए, ताखीर नहीं करनी चाहिए। ताखीर की वजह से कई किस्म के मफासिद जन्म लेते। एक तो ये होता है कि ताखीर की वजह से बाप दादा की जायदाद, परदादा की जायदाद पोतों में भी तकसीम नहीं हुई, अब पोते तकसीम करने के लिए बैठते हैं। इतने झगड़े, इतनी लड़ाइयां, हर आदमी अपनी अपनी हकदारी के लिए लड़ता है। हालांकि इस मरहले में भी अगर किसी आलिम दीन के पास आ जाए तब भी मसला आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन शरीयत मुतहरा की तालीम यह है कि आप वारिस जो हकदार हुआ है उसे उसका फौरी तौर पर देने की कोशिश करें, जाना चाहिए, हक देने में देर नहीं करनी चाहिए। आपको उसका हक देने में देर नहीं करनी चाहिए। और दूसरा बड़ा नुकसान यह होता है, कई बार हमने देखा है, बाप का इंतकाल होता है, 4 या 6 बेटे, 2 बेटे माशाल्लाह खुशहाल हैं, बाकी 2 बेटे बड़े तंगदस्त हैं। अब तंगदस्त लोगों को फौरी चाहिए, बड़े भाई या जो खुशहाल हैं वो तकसीम करने के लिए तैयार नहीं होते। अब ये उनके पास आ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। शरीयत मुतहरा के मुताबिक ये जुल्म है जो आप उन पे कर रहे हैं, जायज नहीं है आपके लिए कि आप ताखिर, वो हकदार है, हकदार अपना हक मांगे तो उसे मिलना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये कहें अभी आज इंतकाल हुआ है, 2-4 दिन थोड़ा सा गम है, बाप मरा नहीं, इधर बांट लिए, कोई गलत नहीं। 3 दिन के अंदर गम है, 3 दिन के बाद चौथे दिन आप बांट लें तो कोई गलत नहीं। 3 दिन के बाद अगर आप वरासत तकसीम कर लेते हैं, अल्लाह के नबी ने कहा ना कि किसी के इंतकाल के बाद 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना जायज नहीं। अगर 3 दिन के बाद बांट लेते हैं कोई हरज नहीं। आप कम से कम ये करें, मेरी बात आप सुने, कम से कम इतना करें कि पूरी तरह बांट ना भी दें, कम से कम हिसाबो किताब करके लिख, तेरा इतना हक, तेरा इतना हक, तेरा इतना हक, तेरा इतना हक। और यह हक कब दे दिया जाएगा? जैसे ही मिसाल के तौर पर इमारत भी बेच दी जाएगी, बेचने रख दी जाए, अगर इमारत है, या आप ही में से कोई, मैं तुझे इतने दिनों में दे दूंगा, जो हो सकता है दे दे रजामंदी के साथ। लेकिन अगर मान ले एक भाई कह रहा है ये घर में रख लूंगा, 25 लाख तुझे मैं दे दूंगा, कब दूंगा, नहीं चलेगा। ये मसला आपको याद रखना चाहिए। आप या तो उससे वक्त लें, जो वो राजी हो के वक्त उसमें दें, और उस वक्त में नहीं दे सकते, घर बेचकर आप उसका हक अदा करें। इंतकाल कर जाने के बाद वरासत में ताखीर करना कई वारिसीन पे जुल्म है, और उसके साथ साथ कई किस्म के झगड़े और फसाद को जन्म देने का बहुत बड़ा सबब है। इसलिए वरासत की तकसीम में ताखीर मत करें, वरासत की तकसीम में देर मत करें, और ये ना सोचें कि बाप के इंतकाल के फौरी बाद बांट लेना कोई हरज है। कोई हरज नहीं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहिए, कोई हरज नहीं, लेकिन तकसीम तो पहले कर ले। इंतकाल हो गया, एक ही घर में रहिए, लेकिन बांट लीजिए कि भाई आगे चलकर इस हिसाब से ये चीज बटेगी, अभी तय है ये हिसाब, ताकि कल के दिन झगड़े की नौबत ना आए। बात तब के तब मसला हल कर ली, ये जरूरी है। तो ये 5वीं बड़ी गलती है जो हमारे समाज में राइज है कि लोग तरके की तकसीम में बड़ी ताखीर करते हैं। 6ठी गलती जिसका जिक्र हो चुका, लेकिन मैं खुसूसी तौर पे यह जिक्र करना चाहूंगा, अपने वारिसीन के हक में विल बनाना या अपने वारिसीन के हक में वसीयत करके जाना, खास तौर पर किसी एक बेटे के हक में वसीयत करके जाना। मेरे बड़े बेटे को यह घर दे दिया जाए, बाकी जो है वो बांट लो, नहीं ये वसीयत नहीं चलेगी। देखिए एक मसला समझिए, मेरे बड़े बेटे की या मेरी बड़ी बेटी के या मेरे छोटे बेटे की छोटी बेटी की औलाद ज्यादा, इसलिए
ये उसको दे दिया जाए, बाकी बांट। इस किस्म की तकसीम नहीं हो सकती। वारिसीन के हक में आप वसीयत नहीं कर सकते, वारिसीन के हक में आप वसीयत नहीं कर सकते। जिंदगी में आप देना चाहें तो सबके साथ इंसाफ के साथ सबको दे दें, या कम से कम बकिया भाई बहनों को बिठाकर कि देखो तुम्हारे मुकाबले में जरूरतमंद ज्यादा है, मैं उनको दे रहा हूं, उनको दे रही हूं, तो इसे जानिबदारी तरफदारी पे नहीं समझोगे तो मैं, अगर वो राजी हो जाते हैं आप उनको दे सकते। वरना औलाद के दरमियान जिंदगी में इंसाफ कीजिए और इंतकाल के बाद वरासत बराबर तकसीम होने दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला है जो किसी को मालदार किसी को फकीर बनाता है। किसी एक बेटे के हक में वसीयत दूसरे के हक में जो है कहना वरासत में तकसीम होगी, ये इस्लामी शरीयत की नजर में जायज नहीं। तो वारिसीन के हक में वसीयत करने वाली गलती ना करें। सातवीं गलती जो होती है वो पोते की वरासत के सिलसिले में, जिसका तज़किरा मैंने ऊपर किया आपके सामने। आप ये बात याद रखें, बहुत सारे लोग इस वक्त, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में आज से 20-25 साल पहले बहुत सारे मुफक्किरीन ने ये बात उठाई, ये तो सरासर जुल्म है। एक तो वो बाप के साये से महरूम हुए, दूसरे दादा की जायदाद से भी महरूम हो गए। बकिया बच्चे, बाप का साया भी उनके सर पे और बाप की जायदाद भी उनको पहुंच रही। ये तकसीम शरीयत के मुताबिक नहीं हो सकती। दिमाग से अपनी अपनी समझ से मुफक्किरीन की एक जमात ने यह सिलसिला चलाया, पोते की वरासत का एक मसला चलाया। 20 साल पहले एक बड़ा अहम मसला था जिस पे मकाले लिखे गए, सब कुछ लिखे गए। ये मसला याद रखें, सही मसला इसमें यही है कि बेटों के होते हुए पोते वारिस नहीं होते। अगर आपको अपने पोतों को महरूम होने से बचाना है, पोतों के हक में वसीयत कर दीजिए। आप बेटों को वरासत में मिल जाएगा, पोतों को वसीयत में मिल जाएगा। ये तरीका याद रखें। अगर अपने पोतों को वरासत देने की बात करेंगे तो ये अल्लाह ताला की शरीयत के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। आठवीं गलती बाज लोग करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने हमारी बच्चियों को बच्चों के बराबर हमेशा पाला है, इसलिए वरासत में भी लड़के और लड़की दोनों को बराबर बराबर देंगे। देखो एक मसला याद रखो, अगर आप जिंदगी में उनको बांट रहे, जिंदगी में तकसीम कर रहे हैं, उसकी हैसियत हदीये या अतिये की, तोहफे की होती है। और तोहफे में अहले इल्म के पास 2 कौल हैं। एक कौल यह है कि लड़के और लड़की को बराबर बराबर देना चाहिए, 100 इसके तो 100 उसके, 1 लाख इसके तो 1 लाख इसके। और वही बात अहले इल्म के पास है कि नहीं, अतिये में भी आप 1 और 2 का हिसाब रख सकते हैं कि 50 अगर लड़की को दे रहे हैं तो 100 लड़के को दे सकते हैं। दोनों कौल अहले इल्म के हैं। लेकिन जिंदगी में आप दे रहे हैं, बराबर करना चाहें उस कौल के मुताबिक जिसमें हदीये में बराबरी होनी चाहिए, वहां आप बराबर दे सकते हैं। लेकिन तरीके में अगर आप कह रहे हैं वरासत में बराबर हिस्सा नहीं बटेगा, लड़की का हिस्सा लड़के के मुकाबले में आधा रहेगा, वक्त इजाजत नहीं देता, वरना इस मसले पे तफसील से बात हो सकती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये लड़की पे जुल्म है। नहीं, ये जुल्म नहीं, अल्लाह के बंदो, ये जुल्म नहीं। लड़की को अल्लाह ने निस्फ हिस्सा दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं डाली, लेकिन लड़के को अल्लाह ने डबल दिया, लेकिन उसमें जिम्मेदारियां डाली। बड़ी तफसील है उसके अंदर, अगर आप देखेंगे शरीयत मुतहरा के मुताबिक वो आधा लेकर भी लड़की फायदे में है, ये डबल लेकर भी फायदे में नहीं, नुकसान में है। अल्लाह के बंदो, तो मैं ये बात आपको बता रहा हूं, बराबरी की बात करना वरासत में ये एक और गलती है जो बाज घरानों के अंदर की जाती है। ये मसला नहीं होना चाहिए। 9वीं गलती और बड़ी अहम गलती, और इसके लिए मुझे आपकी जरा ज्यादा तवज्जो चाहिए। हमारे समाज में जॉइंट फैमिली का एक रिवाज है। अब जॉइंट फैमिली में होता यह है कि बाप का कारोबार होता है और बाप के कारोबार में बड़ा बेटा साथ में जुड़ जाता है, कभी 2 बेटे जुड़ जाते हैं और बाद में तीसरे चौथे बेटे, कारोबार में गुंजाइश नहीं होती तो वो बच्चे दूसरा कोई कारोबार कर लेते हैं। बाप का इंतकाल हो जाता है, अब वर्षे की तरके की तकसीम का मसला आता है। यहां बड़ा मुश्किल मसला पैदा होता है। बेटा यह दावा करता है कि अब्बा के साथ जब मैं शामिल हुआ था तो वो दुकान सिर्फ 10 लाख की दुकान थी, आज 2 करोड़ का बिजनेस, इसमें मेरा पूरा हक है, मैं आधे का हिस्सेदार हूं, तो पहले मेरा हिस्सा आधा अलग कर दो, फिर बाकी आधे हिस्से में भी मैं आधा हिस्सा पार्टनर के तौर पे ले रहा हूं, बाकी आधा हिस्सा में सबके बराबर भी मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। और बकिया बच्चे ये दावा करते हैं कि नहीं, बाप का इंतकाल हुआ, जिंदगी भर आप कमाते भी थे और वहीं से आप खाते रहे, वहीं से आप अपने घर के अखराजात चलाते रहे, वहीं से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इसलिए आपको कोई हक नहीं मिलेगा, पूरे माल को बराबर तकसीम होना चाहिए। ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ा मसला।
اس میں یہ گزارش آپ سے میں کرنا چاہوں گا، سب سے پہلے یاد رکھیں، والد کے ساتھ آپ کی اگر شراکت ہے یا آپ کے بیٹے کی آپ کے بزنس میں حصے داری ہے، کچھ بھی غلط نہیں ہے کہ آپ کھلی بات کریں کہ باپ کے ساتھ آپ کی شرکت کس طرح ہے، یا تو آپ پارٹنر ہیں تو کتنے فیصد آپ کا اس میں حصہ ہے، کلیئر ہونا چاہیے بات۔ اور اگر آپ پارٹنر نہیں ہیں، کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کتنا پیسہ بطور اجرت کے اس میں دیا جائے گا، جیسے روزانہ دے دیا جائے، فلاں دے دیا جائے، یہ مسئلہ باپ کو پہلے کلیئر کر کے جانا چاہیے۔ اور بیٹا جو باپ کے ساتھ کام کر رہا ہے، دوسرے بھائی جو کام نہیں کر رہے، باپ کی زندگی میں اس مسئلے کو صاف کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے کہ زندگی میں آپ اس مسئلے کو گنجلک رکھیں اور انتقال کے بعد لڑتے رہیں۔ کتنے مسائل ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، صرف اس ایک مسئلے پہ جھگڑتے ہیں، بڑا بیٹا دعوے دار ہے، میں باپ کے ساتھ میں نے کاروبار کیا، میری زندگی میں نے اور کچھ نہیں کیا، میری وجہ سے اللہ کو یہ تمہاری زندگیاں ہوئی، تمہاری شادی کی، تمہارا فلاں، ساری باتیں اپنی جگہ۔ تقسیم وراثت کا مسئلہ ان سب سے بہت الگ ہے، ذمہ داریوں کو ادا کرنا ایک الگ مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ الگ ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی جھگڑا ہے تو پھر آپ کو ایک کام کرنا چاہیے کہ جو کچھ باپ کی باتیں، اب اس میں دعوے داریاں بھی بہت ساری ہیں، ابو نے ایک موقع پہ یہ کہا تھا، بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا، بڑا بیٹا کہتا ہے باپ نے مجھ سے یہ کہا تھا، چھوٹا بیٹا کہتا ہے میں نے نہیں سنا تھا۔ آپ کو میں یہ مسئلہ صاف طور پہ بتا دوں کہ آپ اگر زندگی میں اس مسئلے کا تصفیہ کر لیتے ہیں، بڑی راحت، بڑا اطمینان، اور اگر آپ زندگی میں نہیں کرتے، اہل علم کے پاس لائیے، ساری تفصیلات سننے کے بعد باذن اللہ وہ آپ کے حق میں جو شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا دے دیں گے، اسے قبول کر لیجئے، عافیت میں رہیں گے۔ یہ یاد رکھیے، اگر انجانے میں بھی آپ کے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے، آپ اس کے حقدار نہیں ہوتے، اس لیے اس مسئلے کو گنجلک بننے سے پہلے بچانے کی کوشش کیجئے۔ 9ویں غلطی یہ ہے کہ ہم میں کے بہت سارے لوگ مشترکہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس میں اشتراک کی نوعیت، حصے داری، پارٹنرشپ کی نوعیت متعین نہیں ہوتی۔ وہ اجرت پہ کام کر رہے ہیں، اجرت کیا ہے؟ یا یہ کہ وہ باپ کا صرف ہاتھ بٹا رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو کھانا پینا گھر کا خرچ چل رہا ہے وہی کافی ہے، یا یہ کہ وہ پارٹنر ہیں، یہ حیثیتیں متعین ہونی چاہیے۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے سماج میں کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعد میں جا کر جھگڑے کی نوبت آتی ہے۔ اور 10ویں اور آخری غلطی جو آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں غلطی نہیں لیکن تقسیم وراثت سے متعلق ایک بڑا اہم مسئلہ، وہ کیا ہے؟ کیا کوئی باپ مرنے سے پہلے اپنی زندگی کے آخری میں اپنے بچوں میں اپنی جائیداد تقسیم کر سکتا ہے کیا؟ ایک مسئلہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ زندگی ہی میں تقسیم کر دیتے ہیں تو اسے وراثت نہیں کہتے، اسے وراثت نہیں کہتے، وراثت آپ کے انتقال کے بعد ہی ہوتی، گرچہ وہ بچوں کے نام پہ بعد میں ہو، لیکن آپ اگر کہ لکھوا دیتے ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ زندگی میں آپ نے دے دیا ہے۔ آپ اگر زندگی میں بانٹ رہے ہیں، دے رہے ہیں بچوں کے پاس، تو پھر اس کو یاد رکھیے، وراثت اس کو نہیں کہا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات، کیا کسی والد کے لیے، اسی سے جڑا ہوا مسئلہ، کیا کسی آدمی کے لیے یہ صحیح ہے وہ اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کے اندر بانٹ دے جب اسے لگ رہا ہے میری عمر ہو گئی ہے؟ تو کئی اہل علم نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہا اس کے پیچھے کئی مسئلے، ایک تو یہ، آپ کو کیا پتا کہ آپ کی موت واقعی قریب ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی عمر میں اور درازی لکھی ہو، اور جب آپ کا انتقال ہو سکتا ہے ان میں سے بعض باحیات نہ رہے اور اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ آپ کی وراثت میں حصے دار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ میں نے سنایا، انہوں نے کہا نا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کر دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ صرف ایک بیٹی میری ہے، اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ 1/3 سے زیادہ مت کرو۔ آپ حضرت سعد بن ابی وقاص کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، اللہ نے ان کو شفا دی، بڑی لمبی عمر پائی، اور اس کے بعد ایک بہت بڑے قائد بنے، کمانڈر بنے، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد بنایا، کئی بچے ان کے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ زندگی میں پورا مال نہ بانٹیں، پورا مال بانٹ کر کہیں گے کہ بچے، اس میں ایک مسئلہ بعض اہل علم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تجربے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زندگی ہی میں ساری چیزیں بانٹ دی جاتی ہیں تو کئی بار بوڑھے ماں باپ کو دیکھنے والی کوئی اولاد باقی نہیں رہ جاتی، اور کئی بار وہ جو پہلے اچھی نظر سے دیکھتے تھے اولاد میں سے بعض ایسی ناخلف بھی ہوتی ہے، تقسیم ہو جانے کے بعد باپ اور ماں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔
इसलिए ज्यादा बेहतर है कि तकसीम ना करें। लेकिन अगर आपको लगता है आपकी उम्र बड़ी हो गई है और जायदाद रखे हुए बच्चों को जरूरत है, आप एक तरीका ये अपनाएं कि जायदाद का अक्सर हिस्सा तोहफे और अतिये के तौर पर हमारी औलाद में बांट दें, लेकिन कुछ हिस्सा अपने लिए बाकी रखें जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। आपके इंतकाल के बाद फिर बकिया हिस्सा वरासत के तौर पे बढ़ जाए। यही तरीका सबसे ज्यादा करीब और बेहतर है। इसका हम और आपको ख्याल रखना चाहिए। हाज़िरीन गिरामी, मैंने जैसे कहा आज का हमारा अपना जो उन्वान था, इसमें आखिरी जो मसला था वरासत की तकसीम में होने वाली गलतियों से मुताल्लिक। मैंने कहा गलतियां बहुत सारी हो सकती हैं, खास तौर पर बड़े भाइयों का छोटे भाइयों पे जुल्म करना, भाइयों का बहनों पे जुल्म करना, या बाप के साथ जो पार्टनरशिप में थे या शराकत दुकान चलाते थे वो ऐसे भाइयों के साथ जो भाई उनके हिस्सेदार ने। ये सारी गलतियां समाज में राइज हैं। करना क्या चाहिए हम और आप? हम और आपको चाहिए कि हम और आप इन गलतियों से बचते हुए वरासत की तकसीम के सिलसिले में किताब और सुन्नत की तालीमात पे अमल पैरा होने की कोशिश करें। मैंने जैसे कहा उन्वान बहुत तवील है, अगर तकसीम के तरीके पर बात होगी तो बात दूर जाएगी। मैंने कोशिश की कि कम वक्त में ज्यादा बातें आपके सामने रख दूं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आप सभी हजरात को जो कुछ बातें आपके सामने रखी गई, आपने सुनी, इन बातों को समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दो तीन अहम बातें आपके सामने दर्स से अलग जिक्र कर दूं। एक तो ये है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के एक शागिर्द है मोहम्मद अल जिबाली, उन्होंने एक फॉर्मेट तैयार किया है कि कोई भी आदमी अगर उस फॉर्मेट का ख्याल रखे तो बड़ा खैर होगा। वो फॉर्मेट क्या है? उस फॉर्मेट में आपको, अगर आप वसीयत कर रहे हैं तो वसीयत लिख दें, आपने कर्जा लिया है किसी को वो लिख दें, आपका कर्जा किसी के पास से आना है तो लिख दें। ये जो है बाकायदा उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट को इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के भाइयों ने इंग्लिश में है प्रिंट किया है। कुछ महदूद नुस्खे हैं प्रिंट किए हुए। ये नुस्खे आप जाते हुए एक एक फैमिली वाली एक एक ले जाए, और अगर आपके पास फॉर्मेट ये नुस्खे खत्म हो जाते हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, प्रिंट आउट निकाल कर भी आप लिख ले सकते हैं। उससे क्या होगा, अल्लाह ना करे किसी दिन आपका इंतकाल होता है, कम से कम एक डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें पता चलेगा आपको कर्जा किस किस को देना है, आपका कर्जा कहां कहां से आना है, और साथ में यह भी पता चलेगा कि आपको वसीयत आपने किसके हक में क्या की है क्या नहीं की है। एक अच्छी जो है फाइल है जो आप अपने साथ रखिए तो बड़ा फायदा इसके अंदर हो सकता है। दूसरी बात, जैसे आपके सामने बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक कमेटी आईआईसी के ताबे रहकर बनाई गई है। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मस्जिद में दारुल इफ्ता का बोर्ड है। उसके अलावा हर मस्जिद के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो मस्जिद के अइम्मा है उनमें की अक्सरियत ऐसी है कि आपके छोटे मोटे मसाइल से लेकर बड़े मसाइल तक खुद जवाब दे सकते हैं या जवाब कर सकते हैं। उनसे राबिता कीजिए। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए अब आपके सामने फजीलत शेख अमीनुर रहमान उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह को दावत देता हूं कि कुछ मिसालें प्रैक्टिकल वो आपके सामने दे दें ताकि आपको अंदाजा हो कि वरासत की तकसीम कैसे की जाती है। अल्लाह ताला हम और आपको इल्म नाफ़े अता फरमाए, अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।